ناظرین السلام علیکم اور جی پاکستان کے ساتھ میں خوش آمدید. میں ہوں حسن کمال. ناظرین جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ کسی نے کہا تھا کہ پاکستان از دا موسٹ انٹرسٹنگ پلیس ان دا ورلڈ، کیونکہ یہاں پہ حالات جو ہیں وہ مہینوں اور سالوں کے حساب سے نہیں بدلتے بلکہ دنوں کے حساب سے بدلتے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ کہا جاتا ہے اس ملک میں، وہ ہوتی ہے جو منڈے کو ہم پلان کرتے ہیں فرائیڈے کے لیے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مئی 2 کے بعد ایک پاکستان میں ایک واٹر شیڈ ایونٹ ہے، اور اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے. میرے مہمان ہیں سابق چیف منسٹر پنجاب اور کرنٹ سینئر منسٹر ان دا فیڈرل گورنمنٹ چودھری پرویز لائی. سر ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت مہربانی. چودھری صاحب ہم اس پہ تو بعد میں آئیں گے کہ آپ لوگ کیسے گورنمنٹ میں آ گئے اور کیوں آئے ایکسیٹرا. More importantly, as a senior politician of Pakistan, former chief minister, prime minister in waiting, یہ آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو بڑھتی ہوئی جو چینجز آ رہے ہیں پاکستان میں، اور ایک تو یہ کہ جو ایکسٹریمزم انکریز کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایونٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب آگے کا پاکستان آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو سچویشن لیٹس پٹ اٹ دس وے آپ کی حکومت میں تھی 3-3.5 سال پہلے، اب اس سے سچویشن بہت زیادہ بری ہو گئی ہے اور اب آپ لوگ پھر گورنمنٹ میں آ گئے. تو آپ لوگ کیا ٹیبل پہ لائیں گے جس سے یہ چیز چینج ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں. دیکھیں ہمارا حکومت میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بالکل واضح ہے، اور جب یہ حکومت مارز وجود میں آئی تو مشکل حالات تھے، بہت ٹرموائل تھا، کیاؤس تھا، اور محترمہ کی شہادت ہوئی تھی. تو اس کے بعد الیکشن جو ہوئے تو اس کے ایک اپنے اثرات تھے، اور پہلے دن سے ہماری جماعت نے جو فیصلہ کیا کہ ہم چاہیں گے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ 5 سال پورے کرے، اور اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی اپوزیشن نے پرائم منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہو. مقصد یہ تھا کہ نہ ان کے آگے کوئی ہرڈل ہو، نہ ان کے آگے کوئی بہانہ ہو، تاکہ یہ ڈیلیور کریں. مشکل حالات ہیں لیکن سر انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا نا، اور میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اور چونکہ معاملات خراب اتنے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم اس میں ایسا رول پلے کریں جو ملک کے مفاد میں نہ ہو، عوام کے مفاد میں نہ ہو. چنانچہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. سپورٹ اس حوالے سے کہ جو قومی ایشوز تھے، جب ایکشن آرمی ایکشن ہونا تھا سوات اور اس ایریا میں، تو ایک کانفرنس بلائی گئی، اس میں ہماری جماعت نے حصہ لیا، اور اس میں متفقہ ایک لائحہ عمل بنا، اور وہاں سے وہ علاقہ کلیئر کیا گیا دہشت گردی کے حوالے سے. اور اسی طرح جو قومی معاملات آتے رہے، آئین میں امینڈمنٹس کے حوالے سے آتے رہے، اس میں بھی ہم نے ساتھ دیا. اور لیکن چونکہ یہ بڑی ویک کولیشن رہی ہے 3 سالوں میں، تو جب ویک کولیشن ہو تو بلیک میلنگ بہت بڑھ جاتی ہے انفارچونیٹلی. تو جو دوسرے پارٹنرز تھے وہ کبھی ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کبھی تھریٹ دے رہے تھے، یہ پھر ہماری طرف آئے. ہم نے پھر تھوڑا سا ان کی ہیلپ کی، اور حکومت کو گرنے سے ہم بچاتے رہے. لیکن اس کا ایک ایفیکٹ آتا رہا کہ اگر حکومت سٹیبل نہ ہو تو معاملات پھر صحیح نہیں چلتے. پھر الٹیمیٹلی ہماری جماعت نے فیصلہ کیا، جب ہم ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو پھر ان کی طرف سے یہ بار بار یہ پریشر اس حوالے سے کہ جی ہم قومی معاملات اور ایک نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور قومی مفاد میں آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں تاکہ ہم مل کے یہ ملک کو آگے لے کے چلیں. اس میں ایک واضح مقصد ہمارا یہ تھا. دیکھیں حکومت میں ہمارے وہ ایسے لوگ ہیں جو پہلے 2 دفعہ وزیر رہے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ رہا ہے، کوئی گورنر رہا ہے. تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ ہم بھاگ کے وزارتوں کے پیچھے گئے ہیں، بلکہ ایک ہمارے سامنے ایک ہی مقصد تھا کہ اگر گورنمنٹ سٹیبل ہوگی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، اور اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو جابز کی کریشن ہوگی. ہم بہتر انداز میں
جو بھی ہمارے مقاصد ہیں وہ ہم اچیو کریں گے، جس میں ٹیررزم کے خلاف مہم ہے، جس میں اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، جس میں جابز کی کریشن ہے، جس میں اور بے شمار چیزیں ہیں. اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم جوائن کرتے ہیں تاکہ ایک ملکی مفاد میں ایک سٹیبل اور اچھی گورنمنٹ کا موقع دیں اور اچھی گورننس ہو. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے، اور اس لیے ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ ہم آپ کو، چونکہ 5 سال میں پنجاب میں ڈلیور کیا ہے ہماری جماعت نے، اور ایسے ایسے نئے انیشیٹو آئے ہیں جو 60 سال میں کسی نے. سر یہ 1.5 سال رہ گئے ہیں اس حکومت کے، جی اس پارلیمنٹ کے، اور گورنمنٹ نے تو ایسا پرفارم کیا. 2 سال چلے لاسٹ 6 منتھس تو آپ کے الیکشن کیمپیننگ میں ہی چلے جائیں گے نا، انٹرم گورنمنٹ. کب چلے 2 سال بھی اگر ہم کہہ رہے ہیں، ان 24 منتھس یہ گورنمنٹ اب کیا کر لے گی جو اس نے پچھلے 3 سال میں نہیں کیا؟ مطلب کیونکہ گورننس کا ایشو جو ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو ادر ایشوز آلسو. آپ لوگ کرپشن کو کیسے روکیں گے؟ آپ لوگوں نے تو وائٹ پیپر ایشو کیے ہیں کرپشن کے اوپر. کیا یہ ایسا نہیں آپ لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ اب تک کہتے رہے کہ یہ کرپٹ ہیں، برے ہیں، گورننس نہیں ہے، اب آپ لوگوں نے ان کو اگر جوائن کیا ہے تو وہ مڈ آپ لوگوں کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جوائن کرنے کا یہ نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی میں ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. کولیشنز دیکھیں انڈیا میں کولیشنز کے بغیر حکومت پچھلے 20 سال سے نہیں چلی. اب انگلینڈ میں کولیشن بنی ہے، تو ہر جگہ کولیشنز بنتی ہیں. تو ہم ایسے وقت میں کولیشن میں جا رہے ہیں جس میں کہ ملک کی خاطر، تاکہ جو باقی 2 سال ہیں اس میں جو ملک نیچے جا رہا ہے کم از کم یہ نیچے جانا رک جائے. تو سر آپ لوگ کیسے سالو کریں گے؟ پھر آگے جو چیلنجز ہیں اس میں تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم تو کہہ رہے ہیں کہ باقی جماعتیں بھی آئیں. تو سر اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں. چلیے نیشنل گورنمنٹ تو بن گئی ہے نا، ساری جماعتیں آئیں. اور دیکھیں ابھی یہ جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے، یہ جو اسامہ بن لادن والا، تو یہ کافی بڑا ایشو آ گیا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور ظاہر امریکہ میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ اسامہ جو ہے یہ یہاں اتنی دیر سے کیسے یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ ایجنسیوں کی فیلیور ہے، یہ فلاں ہے. دیکھیں میرا اس پہ بڑا ایک واضح جواب ہے کہ آپ اس طرح بلیم گیم میں نہیں پاکستان کو کہہ سکتے. پاکستان نے ٹیررزم میں کیا نہیں ہوا، 3,000 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اور ساری امریکن آرمی کے 1500 سے زیادہ نہیں لوگ مارے گئے. اور ہماری ساری اکانومی بیٹھ گئی ہے ٹیررزم کی وجہ سے. اور جو سویلین شہید ہوئے ہیں وہ تو کوئی 10,000 سے اوپر ہیں. اور یہ ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، دیکھیں امریکہ کتنا بڑا ملک ہے اور ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ریسورسز ہیں. تو 9/11 سے پہلے 3 سال انہوں نے ٹریننگ لی نا، جنہوں نے 9/11 والے جہاز مارے. تو 3 سال امریکہ کیا کر رہا تھا؟ سویا ہوا تھا. وہ کیوں نہیں ان کی انٹیلیجنس کی فلیور نہیں تھی؟ یہ بتا دینا. یہ میں اس گیم میں نہیں جاؤں گا. وہ تو چلے، وہ تو مان لیا. یہ ساتھ ساتھ چونکہ وہاں کے ویوز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں اس طرح کی جو سوچ ہے یہ نہ ان کے مفاد میں ہے اور نہ ہی اس ریجن کے مفاد میں ہے. سر اگریڈ. لیکن آپ جیسے اسامہ والا ایشو تھا تو وہ تو مطلب لاسٹ ایئر نہیں، مطلب 2009-2010 میں جب ہلری کلنٹن یہاں پہ آئی تھی تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا تھا کہ اسامہ یہاں ہے. تو پھر ہمیں بتا دیں نا، انہوں نے کہا ہے. اچھا سنیں، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمی نے، گورنمنٹ نے کہا ہے اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ بتائیں، شیئر کریں، ہم آپ کے ساتھ پکڑ. تو مجھے یہ بتائیں، آپ جس علاقے میں یہاں پہ آپ ہیں، آپ کو تو یہ پتا ہوگا کہ آپ کے اس گلی میں کیا اگلی گلی میں بھی کون کون رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا اس کے اوپر میرے جواب میں ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے ابھی پچھلے دنوں کوئی سال پہلے ایک پاکستانی پکڑا گیا ہے نا، وہ جو بام بنا رہا تھا اور پھر بعد میں پارکنگ میں اس کی گاڑی پکڑی گئی، اور یہ ٹیکسس میں تھا نا. تو وہ کتنی جگہ جو امریکن ساتھ نہیں رہ رہے تھے گلیوں میں، ان کو پتہ چلا تھا. انٹیلیجنس فلیور ہے نا. نہیں رہ کون رہا ہے یہ تو بتا رہا ہوں سر. یہ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں یہ آپ چلیے سر، ہم تو نیٹی گریٹی پہ چلے گئے ہیں. لیٹس کم ٹو دا براڈر پکچر. براڈر پکچر یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ 10,000 لوگ 3,000، وہ تو اب ایک نمبر گیم بن گیا ہے. کوئی کہتا ہے، میں اکثر یہ چیز ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اگر کسی انسیڈنٹ میں 30-35 لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں یار گڈ
اچھی بات ہے, صرف 30-35 لوگ ہی اس میں ہوئے. اب 1 death is 1 death too many, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں اب انسیڈنسز بڑھتے جا رہے ہیں, ہزاروں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی. آپ نے خود کہا 10,000 لوگوں کی ہو گئی. 10,000 کے بعد بھی یہ کس لیے ہو رہی ہے یہ سر, یہ ایکسٹریمزم کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ دیکھیں نا, کچھ اور اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ جتنا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے امریکہ کو اگینسٹ ٹیررزم, اور جتنا پاکستان سپورٹ کر رہا ہے افغانستان میں, تو آج اگر پاکستان سپورٹ کرنی چھوڑ دے